حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ اور عبد المطلب تخلص تھا۔ سرور کونین رحمت دارین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ عرصہ دراز تک بڑی شفقت اور رحمت دلی کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ ہاشم اپنی بیوی سلمہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، مگر اتفاق سے راستے ہی میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سلمہ امید سے تھیں۔ ان کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ نومولود نے 8 سال تک مدینہ منورہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پائی۔ ادھر جب ہاشم کے بھائی مطلب کو ان واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے مدینہ پہنچ کر بھابھی اور بھتیجے کی تلاش شروع کر دی۔ سلمہ کو جب مطلب کے بارے میں علم ہوا تو آپ کو بلا بھیجا۔ مطلب 3 دن تک سلمہ کے مہمان رہے اور چوتھے روز اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ شیبہ یتیم تھے۔ مطلب نے پرورش کی، اسی نسبت سے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب انتہائی حسین، طویل قد، جسیم و لحیم، دانشور، فصاحت و بلاغت اور فیاضی میں بہت مشہور تھے۔ قوم انہیں الفیض کے نام سے بھی یاد کرتی تھی۔ عرب کے قاضی، قریش کے سردار، بہت شریف، حلیم الطبع اور معاملہ فہم تھے۔ جو بھی انہیں ایک نظر دیکھ لیتا فدا ہو جاتا۔ ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا میں عبادت کرتے، غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو بھی کھلاتے پلاتے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ چاہ زمزم کھودنے کا تھا۔ چاہ زمزم، جسے مزاج جرہم قبیلے نے کعبہ شریف کی قیمتی اشیاء ضائع ہونے کے خوف سے کنویں میں مٹی ڈال کر بھر دیا تھا، تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد زمین برابر ہو گئی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے خواب میں اس کی بشارت دی۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھوج لگا کر کھودا اور ازسر نو درست کیا۔ امام ابن سعد ہشام بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے عبد المطلب نے سر کے بالوں میں خضاب کا استعمال کیا۔ وہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے یمن گئے اور وہاں کے حمیری سردار کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر آپ ان سفید بالوں کا رنگ بدل دیں تو آپ جوان نظر آئیں گے۔ تجربہ کے طور پر مہندی کا خضاب کیا۔ جب مکہ واپس آئے تو اپنے ساتھ بھی لے آئے۔ اس طرح مکہ میں بھی خضاب کا رواج چل نکلا۔ عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لیں تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کی آرزو اللہ رب العزت نے پوری کر دی تو منت پوری کرنے کے لیے اپنے سب بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں آئے اور قرعہ ڈالا، جس میں عبداللہ کا نام نکلا، لیکن رؤسائے قریش نے مشورہ دیا کہ عبداللہ کے بدلے 100 قیمتی اونٹ ذبح کر کے نظر پوری کر لی جائے۔ پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ، جو قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں، ان سے شادی کر دی۔ عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ واپس آتے ہوئے مدینہ میں بیمار ہوئے، وہیں انتقال ہو گیا اور مدینہ میں ہی دفن ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ ہی میں 1400 سال سے مرجع خلائق بنی رہی۔ جب سعودی حکومت نے مسجد نبوی کی توسیعی پروگرام کے باعث آپ کی قبر اکھاڑی تو میت بالکل تر و تازہ اور صحیح سالم تھی۔ قریب ہی 2 صحابہ کی میتیں بھی اسی طرح تھیں۔ جنوری 1978 میں
پاکستانی اخبارات میں یہ خبریں شہ سرخیوں سے شائع ہوئی تھیں۔